बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने भी एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि तालिबान के लोग भी काबुल फोर्सेस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। क्या वाकई अफ़गान तालिबान के लोग या अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन काबुल फ़ौज के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं? ये आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि काबुल फ़ौजी अफ़गानिस्तान से भागकर पड़ोसी मुल्कों में पनाह ले रहे हैं। 134 फ़ौजी अफ़गानिस्तान से भागकर ताजिकिस्तान के अंदर रुपोश हो चुके हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम तुर्की के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। तुर्क वज़ीर दिफा ने बयान दिया है कि तुर्की अपनी फ़ौजें मज़ीद अफ़गानिस्तान नहीं भेजेगा। क्या वाकई तुर्की तालिबान के साथ कोई डील कर चुका है? ये भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान की कुछ फतूहात हैं उनका भी जिक्र करेंगे। और इसी तरह से जो तालिबान के एक बड़े लीडर हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने तालिबान से मुताल्लिक़ क्या हिदायत जारी की हैं, उनकी हिदायत भी आपको बताएंगे। और फिर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत और अमेरिका के दरमियान एक नया एग्रीमेंट हुआ है। अमेरिका की फ़ौज के जो सरबराह हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जनरल मिलर, उन्होंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा से मुलाकात की है और इसमें नए मुआहदे हुए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ नाज़रीन काम आपको बताएंगे कि यूरोप की जानिब से और इसी तरह से अमेरिका की जानिब से तालिबान की मुखालफत में नया बयान जारी हुआ है जिसमें तालिबान को धमकियाँ दी गई हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ख़ुद भी लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें ताकि हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बना सकें। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। अफ़गान तालिबान अब मीडिया को एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान जो कार्रवाई करते हैं उसकी तस्वीर बनाते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं। यहाँ तक कि जो काबुल फ़ौजी सरेंडर होते हैं उनकी तस्वीर, वीडियोज़, उनके बयानात भी रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने पेश कर देते हैं कि ये हमारी फतूहात हैं और दुनिया देख ले कि कैसे काबुल फ़ौजी हमारे सामने हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। और अफ़गान मुजाहिदीन की दुनिया भर के अंदर जो आवाज़ है वो पहुँचाने के लिए तालिबान मीडिया का सहारा ले रहे हैं। अब नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की जानिब से भी तालिबान को काउंटर करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। अफ़गान तालिबान के नाम पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कई लेटर जारी किए गए, कई बयानात जारी किए गए जिसमें मीडिया पर्सनस को और इसी तरह से जो मशहूर स्कॉलर्स हैं उनको धमकियां दी गई। लेकिन अफ़गान तालिबान ने उन लेटर्स को झूठा करार दिया कि यह हमारी इमारत इस्लामी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो काबुल फ़ौजी हैं वो भी अब वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हैं और वीडियोज़ के अंदर बयानात जारी कर रहे हैं कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तालिबान को भगा रहे हैं। लेकिन तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में जो सैकड़ों तालिबान मुजाहिदीन को शहीद करने के दावे हैं उससे मुताल्लिक़ अभी तक कोई जो मुस्तनद वीडियो है वो काबुल फ़ौजें जारी नहीं कर सकी हैं। लेकिन बहरहाल काबुल हुकूमत की जानिब से जो अपने हामी लोग हैं उनको हथियार देकर ये शो किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये आम लोग हैं, अवाम हैं, ये तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन तालिबान इसे भी झूठा प्रोपेगेंडा करार देते हैं। अब नाज़रीन काम एक और बड़ी ख़बर सामने आई है। सुबह हिरात है, यहाँ पर 130 तालिबान के जो लोग थे उनको जाहिर किया गया है कि ये लोग तालिबान से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने हथियार डालकर काबुल हुकूमत के सामने सरेंडर किए हैं और तालिबान के रास्ते छोड़ दिए हैं और तालिबान से अलहदा हो गए हैं लोग। और ये दावा ये किया जा रहा है, तुलू मीडिया नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को भी नशर किया है कि दरअसल ये लोग समझ चुके हैं कि अमेरिका नेटो अफ़गानिस्तान से जा रहा है, लिहाजा अब जिहाद की ज़रूरत नहीं है। यानी अफ़गान तालिबान की जो मूवमेंट है, जिहाद की जो तहरीक है कि अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को बहाल करना, इसको काउंटर करने के लिए अब लोगों को लाकर ये बताया जा रहा है कि ये तालिबान के लोग थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया है।
حالانکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور دیگر ذرائع نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ لوگ طالبان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، محض پگڑی باندھ لینے سے یا داڑھی رکھ لینے سے لوگ طالبان نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ جو لوگ سرنڈر کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹا اور من کھڑا دعویٰ ہے۔ ایسا کوئی بھی مجاہد کابل فوج کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کابل فوج کو امریکہ کا غلام سمجھتا ہو تو ایسا کوئی بھی مجاہد طالبان کا ساتھی وہ کابل فوج کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ طالبان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی کارروائیوں میں کابل فوجوں کو شکست ہو رہی ہے، بہت تیز مار پڑ رہی ہے اور بہت بری طرح سے کابل فوجی بھاگ رہے ہیں۔ ایک بڑی خبر ہے کہ 134 سے جو کابل فوجی ہیں وہ تاجکستان کے اندر بھاگ گئے ہیں، رپوش ہو گئے ہیں، کیونکہ افغان طالبان نے انہیں کہا تھا یا تو سرنڈر کر دیں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب ان کی مدد کابل فوجوں نے نہ کی تو وہ اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کر جو سرحدی علاقے تھے وہاں سے وہ فرار ہو کر تاجکستان کے اندر رپوش ہو چکے ہیں۔ ان کو واپس لانے کے لیے ان کے اہل خانہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کابل فوجیں انہیں تنہا نہ چھوڑیں، انہیں واپس لائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر واقعی یہ بہادر فوج ہے تو انہیں طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور طالبان کو قبضہ نہیں کرنے دینا چاہیے، لیکن طالبان کے سامنے یہ بے بس ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، افغان طالبان کی جو تازہ کارروائیاں ہیں ان میں طالبان مزید فتوحات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان نے صوبہ فاریاب کا ضلع ہے پل چراغ اسے فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں پر 70 سے زائد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں اور کئی گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ 10 سے زائد ٹینک اور رینجرز گاڑیاں بھی طالبان کو حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کارروائیوں میں بھی افغان طالبان کے سامنے مزید 30 افراد سرنڈر ہوئے ہیں۔ تو رفتہ رفتہ افغان طالبان کی فتوحات جاری ہیں، کئی علاقے فتح ہو رہے ہیں اور کابل فوجیں ہتھیار ڈال کر یا تو سرنڈر کر رہی ہیں یا پھر طالبان کے سامنے بے بس ہو کر فرار ہو رہی ہیں، جسے افغان طالبان اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کی ان فتوحات پر طالبان کی امارت اسلامیہ نے گزشتہ روز بھی ایک بیان جاری کیا تھا، اور طالبان کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور سینئر رہنما ہیں ملا سراج الدین حقانی، انہوں نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ افغان مجاہدین فتوحات پر اللہ کا شکر ادا کریں اور جو سرنڈر کرنے والے فوجی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور عوام کے ساتھ بہتر رویہ اپنائیں۔ افغانستان کے اندر مختلف قبائل ہیں، مختلف سردار ہیں اور مختلف لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں۔ ہم تمام طبقات کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور تمام مذاہب کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور تمام منورٹیز کو ان کا حق دیا جائے گا، لہٰذا ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ افغان طالبان کے لیے امارت اسلامیہ کا یہ بھی ایک بیان جاری ہوا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو افغان طالبان کی جو ایک طرح سے دعوتی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں، روحانی ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ان کے لیے نئی ہدایات بھی ان کے لیڈروں کی جانب سے جاری ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور جو کابل فوجیں ہیں ان کے درمیان قربتیں اور رابطے بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف سے اشرف غنی امریکہ ہے اور امریکہ پہنچا ہوا ہے اور عبداللہ بھی امریکہ پہنچا ہوا ہے جہاں ان کی جو بائیڈن سے ملاقاتیں ہیں۔ دوسری طرف سے افغانستان کے اندر جو امریکہ کے ایک طرح سے آرمی چیف ہیں یا افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو کے جو فوج کے سربراہ ہیں جنرل اسکاٹ ملر، انہوں نے افغانستان کے نئے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے اندر طالبان کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر تبادلہ ہوا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کابل فوجوں کو سپورٹ کرے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، ان کی مدد جاری رکھی جائے گی، جو ایک طرح سے دوحہ ایگریمنٹ کی صریحاً خلاف ورزی بھی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، جو جیک سلیوان ہیں جو بائیڈن کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، انہوں نے ایک بیان داغا ہے کہ اگر طالبان کابل پر بزور طاقت قبضہ کریں گے تو ہم طالبان کی حکومت کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کی حالیہ کارروائیوں کے بعد امریکہ یہ بات جان چکا ہے کہ افغان طالبان ہی اصل حکمران ہیں اور اصل لیڈر ہیں۔ اس وجہ سے اب اس طرح کے دھمکی امیز بیانات جاری کی جا رہے ہیں جسے طالبان رد کر رہے ہیں اور اسے دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، ٹیلی گراف اور اسی طرح سے یورپ کے مغرب کے دیگر جو بڑے میڈیا نیٹ ورک ہیں ان میں رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ طالبان کے سامنے یورپ مغرب امریکہ سرنڈر ہو چکا ہے اور بہت کم اختیارات ہیں، بہت کم آپشنز ہیں یورپ کے سامنے طالبان سے ڈیل کرنے کے لیے، لہٰذا طالبان کو آپشن چھوڑنے چاہیے تاکہ مزید معاہدے اور
ایگریمنٹ اور نئے جو تعلقات ہیں وہ قائم ہو سکیں۔ لیکن افغان طالبان واضح کر چکے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ مساوی تعلقات رکھیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ہمیں تھریٹ کرے، ہمیں پریشرائز کرے، ہمیں ڈکٹیٹ کرے یا ہمیں دھمکیاں دے۔ ہم دنیا کے ساتھ مساوی اور آزادانہ تعلقات رکھنے کے حامی ہیں اور ہر ملک کے سفیروں کو، سفارت خانوں کو بھرپور سیکیورٹی اور تحفظ بھی فراہم کریں گے۔ ناظرین ہم اب بات کر لیتے ہیں ترکی کی جو افغانستان کے اندر فوجیں ہیں۔ اس حوالے سے ترکی کے وزیر دفاع جن کا نام خلوصی اکار ہے، انہوں نے ایک تازہ بیان دی ہے، ایک تازہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو رائٹر کے اندر اور اسی طرح سے دیگر عالمی نیوز ایجنسیوں کے اندر بھی نشر ہوئی ہے۔ جو ترکی کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ترکی نئی فوجیں افغانستان نہیں بھیج رہا ہے، کسی بھی طرح کا نیا فوجی دستہ افغانستان ترکی کی طرف سے نہیں جائے گا، نہ ہی ترکی افغانستان کے اندر فوجیں اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس طرح سے نیٹو اور یورپ کی فوجیں تھیں، وہاں پر فوجی آپریشن تھا، فوجی مشن تھے، اس طرح کا ترکی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ترکی کے لیے جو رابطے یا بات چیت ہے نیٹو کی اور امریکہ کی، وہ یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو ترکی سنبھالے اور وہاں کی نگرانی کرے، مینجمنٹ کا کام ہے، یا اسی طرح سے جو کابل ایئرپورٹ کی جو نگرانی ہے یا وہاں کی آپ کہہ لیں کہ چوکی داری ہے وہ ترکی کے سپورٹ کی جائے۔ اس پر بات چیت جاری ہے اور اس کے لیے ہم اپنی رائے جلد بیان کر دیں گے۔ ناظرین کرام اس بیان سے اتنی بات واضح ہو گئی ہے کہ ترکی نہ تو اپنی مزید فوجیں افغانستان کے اندر اتار رہا ہے اور نہ ہی ترکی کی جو پہلے سے فوجیں نیٹو کے ساتھ مل کر لڑ رہی تھیں وہ افغانستان کے اندر فوجی مشن کے لیے موجود رہیں گی، فوجی کارروائیاں کریں گی۔ اور اس سے ناظرین کرام ہماری اس خبر کی بھی تصدیق ہو چکی ہے جو آج سے غالباً ہم نے 3 روز پہلے آپ کو بتائی تھی کہ ترکی پاکستان کی کوششوں کے سامنے، طالبان کی دھمکیوں کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل ترکی کا وزٹ کیا تھا، ترکی کے اعلیٰ حکام سے، وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی تھی اور اسی طرح سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی 4-5 روز کا دورہ کیا تھا ترکی کا پچھلے ہفتے۔ تو پاکستان کی کوششیں رنگ لائی ہیں اور طالبان کا پیغام ترکی کو پہنچایا گیا تھا۔ اب طالبان کے سامنے ترکی سرنڈر ہو چکا ہے اور طالبان کی دھمکیاں بھی کام کر گئی ہیں۔ اچھی بات ہے، دونوں اسلامی ملک ہیں اور دونوں کے پاس مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، حالانکہ دنیا کے اندر ترکی کو اور طالبان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو ان کے درمیان لڑائی سے اسلام کو بدنام کیا جائے گا، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ترکی اب اپنی فوجیں افغانستان کے اندر نہیں اتارے گا اور یہ ایک طرح سے جو چال تھی، سازش تھی، پلان تھا، ڈرامہ تھا امریکہ اور نیٹو کا ترکی اور طالبان کو لڑانے کا، وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ لیکن اب وقت بتائے گا کہ طالبان کیا ترکی کو مینجمنٹ یا جو محافظت ہے یا چوکیداری ہے اس کی اجازت دیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے افغان طالبان اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ترکی کو اپنے اس فیصلے سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔